جہاں آئرہ ایک ہنستی کھیلتی شوخ مزاج اور ہر وقت شرارتیں کرنے والی لڑکی تھی، وہیں منتہا بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ دونوں کی طبیعت میں ایک عجیب سی مماثلت تھی۔ دونوں خوش مزاج، زندہ دل اور بات بات پر ہنسنے والی تھی۔ آئرہ نے منتہا کو غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، واؤ، تمہارا نام کتنا ڈیسنٹ ہے۔ منتہا نے مسکرا کر جواب دیا، تھینک یو، لیکن تم بھی تو بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ آئرہ نے فوراً گردن اکڑائی اور بڑے فخر سے کہا، یس آئی ایم۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑی اور بس یہیں سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ کلاس میں ان کی جگہ بھی ساتھ، بریک میں ساتھ اور اسکول سے گھر جانے تک کی باتیں بھی ساتھ ہوتیں۔ روز آئرہ اور منتہا ایک ساتھ بیٹھتیں، بریک ٹائم میں بھی دونوں ایک ساتھ ہوتیں، لیکن ان کی کلاس میں ایک اور لڑکی بھی تھی جو ماشاء اللہ صحت مند، تھوڑی سی بھولی بھالی اور معصوم سی تھی۔ اس لڑکی کا دل منتہا کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ وہ روز بریک ٹائم میں کسی نہ کسی بہانے منتہا کے پاس آ جاتی اور اس سے باتیں کرتی۔ شروع میں منتہا تو اس کی باتوں کو عام ہی سمجھتی رہی، مگر آئرہ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب بھی وہ لڑکی آ کر منتہا کے پاس بیٹھتی، آئرہ خاموش سی ہو جاتی۔ منتہا آئرہ کے چہرے سے سب کچھ سمجھ جاتی۔ ایک دن اس نے آئرہ کو مناتے ہوئے کہا، یار تم ہو، وہ تو بس اتنے پیار سے میرے پاس آ جاتی ہے، اس کی تو کوئی بہن بھی نہیں ہے، اب اگر وہ مجھ سے بات کر لیتی ہے تو کیا ہوا؟ آئرہ نے منہ بنایا، اچھا تو اب وہ تمہاری بہن بن گئی؟ منتہا ہنس پڑی، پاگل، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ سن کر آئرہ کے چہرے پر پھر وہی شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے پڑھتے اور شرارتیں کرتے ہوئے 2 سال گزر گئے۔ دونوں نے پڑھائی میں بھی خوب محنت کی اور اسکول کی شرارتوں میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سالانہ تقریب کا اعلان ہوا تو پورا اسکول جیسے جوش سے بھر گیا۔ آئرہ اور منتہا نے بھی ایک پرفارمنس میں حصہ لیا۔ اس ڈرامے میں منتہا نے لڑکی کا کردار ادا کرنا تھا، جبکہ آئرہ لڑکی بنی ہوئی تھی۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی تھی جو اپنے خاندان کی بہت لاڈلی ہوتی ہے، مگر ایک غلط فہمی اور حالات کے باعث اسے سب سے قریبی شخص سے بچھڑنا پڑتا ہے۔ آئرہ منتہا نے اس ڈرامے کے کرداروں کو اتنی خوبصورتی سے نبھایا کہ دیکھنے والے حقیقتاً جذباتی ہو گئے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں آئرہ کا کردار منتہا کے کردار سے بچھڑ جاتا ہے۔ آئرہ اسٹیج کے ایک طرف کھڑی اسے پکارتی رہ جاتی ہے، جبکہ منتہا آہستہ آہستہ اس سے دور چلی جاتی ہے۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے چہرے پر اپنے بچھڑنے کا درد صاف نظر آ رہا تھا۔ پردہ گرتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، تالیاں تالیاں اور بس تالیاں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیں۔ پرفارمنس ختم ہو چکی تھی، مگر ان کی دوستی کا سفر ابھی بہت لمبا تھا۔ سالانہ امتحانات بھی ختم ہو گئے، اب اسکول کی روزانہ ملاقاتیں ختم ہو چکی تھیں، مگر آئرہ اور منتہا کی دوستی کہاں ختم ہونے والی تھی۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار دونوں ضرور مل لیتیں، کبھی ایک دوسرے کے گھر چلی جاتیں، کبھی فون پر باتیں کرتیں۔ ویسے بھی ان کے گھر ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں تھے۔ منتہا کے پاس اپنا موبائل نہیں تھا، اس کی بڑی بہن کے پاس فون تھا، اسی کے ذریعے وہ آئرہ سے بات کر لیا کرتی اور کبھی کبھی PTCL پر لمبی لمبی باتیں کرتی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا دونوں کو بے صبری سے انتظار تھا، رزلٹ کا دن۔ جیسے ہی رزلٹ آیا، دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں نے بہت اچھے نمبروں سے امتحان پاس کیا تھا اور سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ دونوں کو اگلے کالج میں اسکالرشپ بھی مل گئی تھی۔ گھر والوں کے چہروں پر فخر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آئرہ کے بابا جان نے بھی اپنی بیٹی کو شاباش دی، لیکن اس بار انہوں نے آئرہ کے لیے ایک خاص تحفہ رکھا تھا، ایک موبائل فون۔ آئرہ خوشی سے اچھل پڑی، وہ اپنے گھر کی پہلی بیٹی تھی جسے اتنا بڑا تحفہ ملا تھا۔ بابا میرے لیے؟ بابا مسکرا دیے، ہاں میری بیٹی، تم نے اتنی محنت کی ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ آئرہ نے خوشی سے بابا کو گلے لگا لیا۔ دوسری طرف منتہا کے پاس ابھی اپنا فون نہیں تھا، وہ اپنی بڑی بہن کے موبائل سے آئرہ سے بات کر لیتی یا کبھی PTCL پر دونوں کی لمبی گفتگو ہو جاتی۔ اب دونوں نے کالج میں داخلہ لینا تھا اور دونوں کی اپنے اپنے گھر والوں سے صرف ایک ہی شرط تھی کہ ہم دونوں دوست ایک ہی کالج میں جائیں گے۔
گھر والوں کو آخر کیا اعتراض ہوتا؟ دونوں نے اتنی محنت سے اچھے نمبر لیے تھے، اسکالرشپ حاصل کی تھی، سو دونوں کا داخلہ ایک ہی کالج میں کروا دیا گیا۔ لیکن یہ دونوں بھی ابھی کہاں اتنی جلدی کسی چیز سے خوش ہونے والی تھیں۔ کالج دیکھا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عائرہ نے فوراً منہ بنایا، بابا جان، یہ کالج کم اور اسکول زیادہ لگ رہا ہے۔ ادھر منتہا نے بھی اپنے بابا جان سے شکایت لگا دی، بابا جان، میں یہاں نہیں جاؤں گی، یہ تو بالکل گھر کی بلڈنگ جیسا لگ رہا ہے۔ دونوں کے والدین ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ آخرکار فیصلہ دونوں پر چھوڑ دیا گیا۔ پڑھنا تم دونوں نے ہے، جہاں دل چاہے پڑھ لو، بس پھر کیا تھا۔ عائرہ اور منتہا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چند لمحوں میں فیصلہ ہو گیا، ہم کوئی اور کالج ڈھونڈیں گی۔ اور پھر آخرکار انہوں نے اپنی پسند کا ایک کالج منتخب کر لیا۔ دونوں نے اسی کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کا پہلا دن، جس دن عائرہ اور منتہا نے نئے کالج میں پہلی بار قدم رکھا، ان دونوں کے لیے جیسے پوری دنیا ہی خوبصورت ہو گئی تھی۔ نیا کالج، نئی کلاس، نئے لوگ، لیکن ان دونوں کے لیے سب سے اہم بات صرف ایک تھی، وہ دونوں ایک ساتھ تھیں۔ منتہا نے کالج کے دروازے پر کھڑے ہو کر عائرہ کا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے کہا، یار عائرہ، مجھے لگ رہا ہے جیسے آج دنیا میں ہماری اپنی جنت ہے۔ عائرہ نے ہنس کر کہا، ہاں، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ منتہا نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور شاید دونوں کو تب معلوم نہیں تھا کہ یہی کالج ان کی زندگی میں ایسے لوگ، ایسے رشتہ دار اور ایسے واقعات لے کر آنے والا تھا جو ان دونوں کی پوری دنیا بدل دیں گے۔